بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم ٹو دی شو. صاحبوں، دو تین اہم ٹاپک ہیں جن پہ آپ سے مختصراً بات رکھنی ہے آپ کے سامنے. ایک چیز جو میں کل سے سوشل میڈیا پہ پاکستان کے دیکھ رہا ہوں کہ ایک امریکن سیاہ فام خاتون عشق کے ہاتھوں مجبور ہو کر پاکستان گئیں، اور وہاں پہ وہ کوئی ٹین ایجر لڑکا تھا. ہی واز اباؤٹ 19 years old or less than that. پتہ نہیں 17-19، بہرحال جو بھی ان کی عمر تھی. انہوں نے پہلے تو عاشق ہونے کا دعویٰ کیا، عشق ڈیولپ ہوا. اب یہ خاتون جو تھیں یہ یہاں سے وہاں روانہ ہو گئیں. جب یہ وہاں پہنچیں تو پھر وہ غائب ہو گیا. اس نے جب ان کو دیکھا، اب یہ بھی نہیں پتا کہ اس نے ان کو کیسے دیکھا، ایئرپورٹ پہ دیکھا ہوگا تو یہ وہ نظر آئیں تو وہ کہتا ہے یہ وہ نہیں تھیں، یہ فلٹر لگا کے بات کرتی تھیں تو بہت خوبصورت نظر آتی تھیں. اچھا دیکھیے، یہ بڑی شرمندگی کی بات ہے کہ پاکستان میں لوگ ان خاتون پر میمز بنا رہے ہیں، ہنسی مذاق ٹھٹا لگا رہے ہیں. یہ بہت غلط بات ہے. یہ اللہ کو بھی ناپسند ہے. اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت سختی سے منع کیا تھا. کسی کا کبھی بھی مذاق مت اڑانا. کھل کے بتا تو دیا تھا آپ کو کہ کالے کو گورے پہ، گورے کو کالے پہ، کسی کو کسی پہ فضیلت نہیں ہے. فضیلت ہے تو اس کے کردار کی، اس کی عبادات کی وجہ، اس کی کردار کی وجہ سے کہ وہ کردار میں کتنا اچھا ہے، اللہ سے کتنا نزدیک ہے، لوگوں سے اس کا کیا سلوک ہے. اس بنیاد پہ یہ گورے کالے، خوبصورتی بدصورتی کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے. پوری دنیا وہ ڈرامہ دیکھ رہی ہے. امریکن ایمبیسی میں بھی کافی انہوں نے اس پہ رپورٹس بنائی ہیں. تو وہاں پہ کچھ لوگ شرمندہ ہیں، پاکستانیوں کا ریئیکشن چیک کر رہے ہیں. اب وہاں پہ بھی کچھ سیاہ فام امریکی بھی کام کرتے ہیں ایمبیسی میں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جب آپ کل جائیں گے کسی کام سے تو ان کا ریئیکشن آپ کی طرف کیا ہوگا، کیا ہونا چاہیے؟ یہ بہت غلط بات کر رہے ہیں آپ. صورت شکل اللہ بناتا ہے، آپ نہیں بناتے. اور اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو خاموشی اختیار کیجیے. یہ مذاق مت اڑائیے، یہ بہت غلط بات ہے. خاتون، اچھا پھر ان خاتون کا کچھ دماغ بھی کچھ شاید تھوڑا سا مسئلہ ہے ان کو، کوئی ذہنی، کیونکہ وہ چھیپا صاحب کو میں نے دیکھا وہ بہت کوشش کر رہے ہیں، ان کی بہت مدد کر رہے ہیں اور بہت پیشنس کے ساتھ ان سے ڈیل کر رہے ہیں. یہ دیکھیے ویڈیو بھی میں نے ریکارڈ کی ہے کہ چھیپا صاحب کا پیشنس دیکھیے. میں آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ فوری طور پر شفا ہیڈ کوارٹر آ جاؤ اور ان سے ملو. یہ بھی دیکھیں، یہی میری بات کی تائید کرنی ہے. تو میں تمام ان لوگوں سے جو سوشل میڈیا پہ ایسی ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں اور مذاق بنا رہے ہیں، بھائی خدا سے ڈرو، خدا سے ڈرو. کب عذاب کی صورت میں تم کو آ لے، کسی کی آہ لگ جائے. اور یہ قدرت کے بنائے ہوئے انسانوں کی شکلوں پر یہ جو لوگ کرتے ہیں نا طنز یا یہ مذاق، یہ بہت بہت خطرناک چیز ہے. یہ آپ کو کبھی بھی لے ڈوبے گی. اور اس سے پاکستان کی بدنامی ہو رہی پوری دنیا میں کہ یہ دیکھو یہ کرتے ہیں، پھر یہاں بلا لیا، یہاں بلا کے اب وہ جو ہے وہ گھوم رہی ہے اور آپ میمز بنا رہے ہیں. وہ بھی کچھ غیر ضروری باتیں کر رہی ہیں کہ مجھے ہر ہفتے $5000 جیب خرچہ دو، اور اپنی کہہ رہی ہیں یہ کاریں تمہارے ٹیکسی بہت پرانی ہو گئی، نہیں لاؤ. اور وہ مطلب ان کا ذہنی طور سے ذرا کچھ مشکوک ہے ان کی ذہنی صحت. تو اس کو سمجھتے ہوئے ایمبیسی تو کوشش میں لگی ہوئی ہے، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ وہ اگر نہیں ہوا تو پھر وہ کوئی ایکشن لیں گے. لیکن ان کو چھوڑیے، ان کو بھول جائیے کہ وہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں، کیا رپورٹ کر رہے ہیں. آپ جو ہے یہ مذاق اڑانا بند کر دیں. یہ سخت سخت ناپسند چیز ہے اللہ کے نزدیک. اچھا صاحب، اب آئیے جو امیگریشن ریفارم یا جو
کوشش ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کر رہے ہیں کہ تارکین وطن جو ہیں، جو الیگل امیگرینٹس ہیں، ان کو بھیجا جائے اور روکا جائے ان کا راستہ، اس سے امریکہ کے کیا فائدے ہیں، کیا نقصانات ہیں؟ ایسے بالکل اس بنیاد پہ ذرا سوچئے. اچھا، اس سے پہلے کہ ہم ایسے جائزہ لیں کہ بھئی واٹ آر دا پروس اینڈ کونس، اس سے پہلے ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے. دیکھیے، پوری دنیا میں ہمارا جو امیج ہے امریکہ کا، وہ اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد یہ ہے کہ لوگ جس چیز کو ایڈمائر کرتے ہیں، جس چیز جو ان کو وہاں نہیں ملتی، جس کی تلاش میں وہ یہاں پہ آتے ہیں، وہ چھوٹا سا سے دو لفظ ہیں، امریکن ڈریم. اور امریکن ڈریم کیا ہے؟ کہ ہر ایک کو ایکول رائٹس ہیں، کوئی تعصب نہیں ہے، ہر ایک کو آگے بڑھنے کے لیے سیڑھی مہیا کی جاتی ہے کہ آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، پڑھیے، آگے بڑھیے. ہماری پہچان ہماری یونیورسٹیز ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا وہ کلچر ہے جس کو لوگ پسند کرتے ہیں. اگر یہ امیج ہماری خراب ہو جائے تو ہمارا ڈیکلائن شروع ہو جائے گا. یہ امیگریشن پہ یہ زیرو ٹالرنس کی جو پالیسی بنائی ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے، میں کچھ اپنے ریپبلکن دوستوں سے بھی یہ بات ڈسکس کر رہا تھا، تو میں نے سوچا کہ آج آپ سے بھی چھوٹا سا ڈسکشن رکھتے ہیں کہ اس سے ہم کو نقصان زیادہ ہے، فائدہ کم ہے. اچھا دیکھیے، اگر حقیقت پسندی سے جائزہ لیں تو ہماری پاپولیشن کا کیسے کہہ رہے تھے کہ 14% لوگ جو ہیں وہ اللیگل ہیں یہاں پر. اچھا، اب مجھے یہ بتائیے، سوچئے دیانتداری کے ساتھ، اسٹریٹ بالکل کلیئر تھنکنگ رکھیے، سوچئے، یہ لوگ کیا پروفیشنل امریکنز کی جابز کو چھین لیتے ہیں؟ کیا ان کی موجودگی کے وجہ سے آپ کو جاب پہ کم پیسے ملتے ہیں؟ یہ دو وجہ ہو. تیسری وجہ، کیا یہ دہشت گرد لوگ ہیں؟ یہ یہاں کے بم پھاڑتے ہیں؟ اگر ایسا نہیں ہے، آپ کے جواب تینوں نہ میں ہیں، تو پھر ذرا اس پہ غور و خوض کیجئے. کیوں؟ پہلے جو میں نے کہا، اپنا امیج امریکہ کا ہمیں خراب نہیں ہونے دینا چاہیے، اوپن ڈور پالیسی رکھنی چاہیے، وہ خوبصورت چہرہ نظر آنا چاہیے امریکہ کا جس کو دنیا ایڈمائر کرتی ہے، نہ کہ ایک ایسا شبیہ بن جائے کہ بڑے ظالم لوگ ہیں، گھرانے جو ہے وہ اس سے بریک اپ ہو جاتے ہیں، بچے وہاں پہ رو رہے ہیں، ماں یہاں پہ رو رہی ہے. ایسا ظلم نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے. اچھا، اب آپ یہ دیکھیے اس کے فائدے کیا ہیں. 2022 میں یہاں پہ کتنے آئے؟ 10 لاکھ اسٹوڈنٹس نے آئے جو یہاں پہ، ان سے ہم نے رقم کمائی، وہ تھی $40 بلین. 2022 میں جو اللیگل، جن کو ابھی تک اسٹیٹس نہیں ملا ہے، انہوں نے کتنا ٹیکس ادا کیا؟ پورے امریکہ کے ٹیکس کا 6% ٹیکس انہوں نے ادا کیا، which becomes like $580 بلین ان کی طرف سے ہمیں ملے. اچھا، ابھی ہم معاشی اس پہ نقشے پہ میں چھوٹے چھوٹے پوائنٹس آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر یہ لوگ چلے جاتے ہیں، ہم ان کا راستہ روک دیتے ہیں، تو آپ کا جی ڈی پی جو ہے وہ 5 to 6% کم ہو جائے گا، بڑھے گا نہیں. اگر ان کو باہر نکالنے سے آپ کا جی ڈی پی بڑھ رہا ہے تو پھر بھی کچھ بات سمجھ میں آتی ہے. ان کو باہر نکالنے سے، یا جو آنے والے ہیں ان کا راستہ روکنے سے، جی ڈی پی 5 to 6% نیچے جائے گی. یہ فائنانس کے لوگوں کا تبصرہ ہے، ان کی بڑی ایکوریٹ پریڈکشن ہوتی ہیں. تو اب آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ یہ فائدے کا نہیں، نقصان کا سودا ہے. یہ ایک اچھا پولیٹیکل سلوگن تو تھا، اور آج آپ امریکہ میں جا کے دیکھ لیجئے تو 50% امریکن جو ہیں وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ آپ لوگوں کو جو ہے بے گھر کر دیں اور ان کو گوانتانامو بے میں جا کے بند کر دیں. اب آج یہ خبر سننے کو ملی کہ ٹرمپ صاحب نے کہا ہے کہ
گوانتاناما بے جو ہے وہاں پہ بڑی جیل بناؤ جہاں پہ ان لوگوں کو رکھا جائے. یہ امریکہ کے امیج پہ بہت بری اسکریچز پڑ جائیں گے اگر ہم نے یہ حرکت کی کہ انلیگل ایلینز کو الگ جیل بنا کے رکھیں گے. یہ روس ہے, یہ چائنا ہے جہاں پہ مسلمانوں کو ایسے رکھا جاتا ہے, یہ امریکہ ہے. امریکہ کا یہ امیج نہیں ہے. میں تو اس سلسلے میں کچھ دوستوں سے مشورہ کرنے کے بعد جو ہے کچھ اپروچ کر رہا ہوں, کچھ لیٹرز وغیرہ لکھوں گا کہ یار یہ طریقے سے ہمارا امیج بہت بری طرح سے خراب ہوگا. ابھی کیا تھا ان کے ساؤتھ امریکہ کی کون سی کنٹری تھی, کولمبیا غالباً, ان کے لوگوں کو ہاتھ اور پیر باندھ کے ہم نے وہاں بھیجا. ہم ایسے لوگ نہیں ہیں کہ لوگوں کے ہاتھ اور پیر باندھے ہیں. باعزت طریقے سے ان کو بھیجنا چاہیے تھا. اس سے کیا ہوا, امریکہ کا امیج خراب ہوا. اچھا ایک اور چیز دیکھیے کانگریس میں یہ رپورٹ پیش کی گئی ہے کہ 2040 میں امریکہ میں شرح اموات زیادہ ہوں گی اور شرح پیدائش کم ہو جائے گی. جب پاپولیشن کم ہوگی تو آپ کے بزنس کم ہوگا, آپ کا جی ڈی پی اور نیچے جائے گا, تو آپ کو تو لوگ چاہیے تو وہ کہاں سے آئیں گے؟ کینیڈا کیوں لیتا ہے لوگوں کو, کیوں امیگریشن دیتا ہے؟ جہاں آبادی ہوگی وہاں بزنس ہوگا, جتنی زیادہ آبادی ہوگی اتنا زیادہ بڑا بزنس ہوگا. تو یہ 2040 کی پریڈکشن انہوں نے ابھی سے کر دی ہے کہ شرح اموات زیادہ ہوں گی اور پیدائش جو ہے لوگوں کی وہ کم ہوگی. ایٹ دا سیم ٹائم ایک اور چیز, امریکہ میں بزرگ لوگوں کی, بوڑھے لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. اچھا یہ کسی بھی اکانومی کے لیے اچھی بات نہیں ہوتی. آپ دیکھیے جاپان کا کیا حال ہے, وہاں پہ بوڑھے لوگ جو ہیں وہ کتنے, ان کی پاپولیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے, اسی لیے وہ ینگ لوگوں کو اپنے ملک میں ویزا دیتے ہیں. اور بوڑھے لوگ اتنے پریشان ہو گئے ہیں وہاں پر, اتنا اکیلے پن کا شکار ہیں کہ وہ اکثر میں نے سنا تھا کہ کوئی چھوٹا موٹا جرم کر کے جیل جانا پسند کر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جیل میں ہماری ایک ایسوسیشن بن جاتی ہے, لوگوں سے ملنا جلنا ہو جاتا ہے, ورنہ ہم گھر پہ تنہا بیٹھے رہتے ہیں, ہم پریشان ہوتے ہیں. تو یہ حالات ہوں گے آنے والے سالوں میں, 10 سالوں میں یہاں پر. تو یہ پالیسی جو ہے, دیکھیے آج دنیا میں 3 کروڑ, اس سے بھی زیادہ, کتنی صحیح نمبرز میرے پاس نہیں ہیں, لوگ غربت کی سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. اور کتنے ممالک ہیں جہاں پہ ایک دن کی یومیہ انکم جو ہے وہ $2 سے کم ہے. یہ جو ریپرز ہم پھینک دیتے ہیں نا گاربیج میں, اور مختلف میک ڈونلڈ سے وہ کھایا, وہ پھینک دیا, فلاں بوتل, ان سب کی ویلیو جو ہوتی ہے وہ غریب ممالک میں پورے دن کی کھانے کے برابر ہوتی ہے جو ہم پھینک دیتے ہیں ریپرز وغیرہ. اللہ نے ہمیں اتنے ریسورسز دیے ہیں, ہمیں اس وقت اور نرمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ہماری امیگریشن پالیسی جو امریکہ کی رہی ہے وہ یہی رہی ہے نا کہ ہم ہر سال 1 ملین لوگوں کو مختلف ذرائع سے یہاں پہ ویزے دے کے لاتے ہیں, اور 2 ملین کے قریب کچھ اسٹوڈنٹس اور بزنس ویزا وغیرہ ہوتے ہیں. ایسے ہی کچھ ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. جہاں اتنی بڑی دنیا کی پاپولیشن ہے وہاں ہمارا میسج پہنچتا ہے, ہماری آزادی کا, ہمارے امریکن ڈریم کا, ہمارے انصاف کا, ہماری عدالتوں کا, ہماری یونیورسٹیز کا چرچا ہوتا ہے. وہ ختم ہو جائے گا. اور خاص کر کے امیگریشن پہ جو اگر کٹوتی کی گئی تو وہ ایک اور بڑا نقصان ہوگا. وہ کیسے ہوگا؟ دیکھیے یہ جو ویزے سے آتے ہیں لوگ, جو پڑھنے آتے ہیں یا جاب کے لیے آتے ہیں, یہ بہت ٹیلنٹڈ لوگ ہوتے ہیں. اور امریکن ہسٹری پڑھ کے دیکھیے, جب بھی امریکہ کسی کرائسس میں گیا تو یہ امیگرنٹس ہی ہیں جو, چاہے وہ اسٹیو جاب ہو یا کوئی دوسرے ہو, کوئی نہ کوئی طریقے سے وہ اس ملک کو نکالتے ہیں. بھئی یہ ملک تو بنا ہی تھا امیگرنٹس کے ذریعے.
آج بھی پوری دنیا کا ٹیلنٹ ہم اپنی طرف سک کرتے ہیں، اب وہ یہاں پہ تجربے ہوتے ہیں. آج چائنا نے کتنی ترقی کر لی لیکن پھر بھی وہ ہم سے جیت نہیں سکتا. کیوں؟ یہ سوال دوست اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں، میں سمجھاتا ہوں. دیکھیے ذرا اس کو سمجھیے گا. چائنیز سارے چہرے ایک جیسے، ساری اپروچ ایک جیسی، ایک جیسے دماغ، ایک جیسے چہرے، ایک جیسی اپروچ. ہمارے پاس ڈائیورسٹی ہے. یہ بنگالی سائنٹسٹ ہے، یہ لبنان سے آیا سائنٹسٹ، یہ یوکرین سے آیا، یہ یورپ سے آیا، یہ پاکستان سے آیا. اتنی ورائٹی کے دماغ ہوتے ہیں کہ ہم ہر صورت میں آگے نکل جاتے ہیں. چائنیز بہت محنت کرتے ہیں لیکن وہ ایک ہی اپروچ ہوتی ہے، ایک ہی دماغ ہوتا ہے. یہاں دیکھیے انڈینز کو حکومت میں شامل کر رہے ہیں. کتنے پاکستانی سائنٹسٹ ہیں، کسی دن میں ان کے قصے آپ کو سناؤں گا، جو یہاں پہ کام کر رہے ہیں، جن کا نام آپ نے نہیں سنا ہوگا، کام کر رہے ہیں. تو یہ ہمارے امریکہ کے لیے بہت بری بات ہے کہ اگر ہم امیگریشن بند کریں یا لوگوں کو تنگ کریں. تنگ کرنے سے امیج خراب ہوگا، امیگریشن کم کرنے سے ہمارا ٹیلنٹ جو جس کی بنیاد پہ ہم چلتے ہیں وہ کمزور ہو جائے گا. میں نے ایک اپنے ریپبلکن امریکن دوست کو یہ باتیں ڈنر پہ اچھی طرح سے سمجھائیں تو ہی ایگریڈ موسٹ آف دا ٹائم، ایکسپٹ کہ وہ یار اس میں یہ لاجک ہے، یہ ہے، ان کا ڈیٹا نہیں ہوتا، اگر وہ میکسیکو سے آئے قتل کر کے بھاگ جائے. تو میں نے کہا وہ تمہاری ڈیوٹی ہے نا یار، کلیکٹ دا ڈیٹا، گیو دم رائٹس. یہاں پہ آ کے میکسیکو سے وہ کیا کر رہے ہیں؟ تمہاری جاب چھین رہے ہیں. وہ گھروں میں کام کر رہے ہیں، ریسٹورنٹ میں کام کر رہے ہیں، کھیت میں کام کر رہے ہیں. یہ کون کرے گا؟ ان کو ڈاکومنٹس میں لاؤ، یہی تو ڈیوٹی ہے گورنمنٹ کی. اس موضوع پہ آپ لوگوں کی شاید پاکستان میں اتنی زیادہ دلچسپی نہ ہو، لیکن جو ہمارے دوست احباب یہاں امریکہ میں رہتے ہیں وہ پروگرام میں اکثر مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ یہاں کے متعلق کیوں نہیں بات کرتے ہیں، کیا کیجیے. تو آج کوشش کی ہے، کیونکہ اکثر ایسی ویڈیوز کا ریسپانس بہت کم ملتا ہے جہاں پہ کوئی سوجھ بوجھ کی بات کی جائے. آئی ایم سوری ٹو سے. اچھا صاحب، اب آئیے پاکستان کی طرف رخ کیجئے، پاکستان کے مسائل پر. اچھا وہی مسائل روز ہوتے ہیں، وہی رونا گانا ہوتا ہے. میری بیگم صاحبہ بھی پرسوں مجھ سے کہہ رہی تھی تو اسی تنگ نہیں آ جاندے، بور نہیں ہو جاندے، ایک جی گل روز وہی بات کرتے ہیں آپ. تو واقعتاً میں تنگ آ گیا ہوں، میں بور ہو گیا ہوں. یہ اس میں جھوٹ نہیں ہے. اب کیا کریں کہ لوگ اسی پہ سننا بھی چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے. ایک آخری بات جو آج کے پروگرام میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیے پاکستان میں اپنی قوت پہ بھروسہ کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے. ہر معاملے میں دوسروں پہ ڈیپینڈ کرنے کی یہ سوچ جو ہوتی ہے یہ انسان کی صلاحیتوں کو ختم کر دیتی ہے، ترقی کو روک دیتی ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے. ابھی پچھلے دنوں اتنا یہ شور میں نے سنا، اور ٹرمپ آ گیا تو بس پھر کام ہو گیا، وہ تو ایک کال کرے گا. یار میں حیران یہ ہوں، مشاہد حسین سید جیسا پڑھا لکھا سنجیدہ انسان روز آ کے وہ ایک ہی بات کہہ رہے اور عوام نے اس کو خرید لیا. وہ کیا؟ وہ تو پاکستان میں ٹرمپ اور کسی کو جانتا ہی نہیں ہے، وہ تو اس کا بڈی ہے. اور یہ دیکھیے میں جب سے اس دن سے آپ سے بات کہہ رہا ہوں کہ ہر ایک کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، ہر ایک کے اپنے مفادات ہوتے ہیں اور لوگ اس کے تحت چلتے ہیں. وہ جب مناسب سمجھیں گے، جب کال کریں گے. اب قوم نے انحصار کر لیا کہ ان کی کال آئے گی، تو یہ آپ نے بہت ہی غلط کام کیا. اچھا تو یہ میں اس دن سے آپ سے یہ بات بار بار کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں بھائی اپنے مفادات کے تحت وہ کریں گے فیور، لیکن اپنے مفادات کے تحت اپنے وقت پہ. اچھا اب 8 فروری کو جو لاہور میں پورے پاکستان میں لوگوں کو مظاہرہ کرنا ہے کہ تم نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا، وہ واپس کرو، تم چور ہو. آپ یہ دیکھیے جو ظالم ہیں، جو چور ہیں، وہ ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے، وہ مسلسل پیروی کر رہے ہیں.
آپ کیوں خاموش ہیں؟ اس کی وجہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ اندرون خانہ بک چکے تھے جرنیلوں کے ہاتھوں، اور کچھ کمزور تھے، کچھ بزدل نہیں کہیے، پریشان ہو جاتے ہیں لوگ جب ان پہ ایسے حالات بنتے ہیں۔ اب انہوں نے ایسے لوگوں کو ہٹایا ہے اور ایسے لوگوں کو سامنے لائے ہیں، جنید اکبر ہیں، عالیہ حمزہ ہیں، جو پرواہ نہیں کریں گے اور ٹکرائیں گے ان کو۔ اب کل عدالت میں کیا ہوا کہ جب بشرا بی بی آنے لگیں تو تیزی سے بھاگے وہاں سے 12 پولیس آفیسر، جلدی سے ان کو روکا، وہ عدالت میں نہ آئے، عمران خان سے نہ ملیں، جیسے کوئی ایمرجنسی ہو گئی، کوئی آفت ٹوٹ پڑی ہے۔ بشرا بی بی سے اتنا ڈر رہے ہیں، کیوں؟ بشرا بی بی علی امین گنڈا پور نہیں بنے گی، مروت نہیں بنے گی، وہ سچائی سے جو عمران خان بات کہیں گے وہ کام کرے گی۔ دیکھیے، اگر آپ کو اٹھنا ہے، اگر آپ کو اپنا مسئلہ حل کرنا ہے تو وہ آپ ہی کے ذریعے ہوگا۔ یار 24 کروڑ عوام رل رہی ہے اور اٹھ نہیں رہی، شرمندگی کی بات ہے۔ چائنا میں ایک دفعہ ایک بہت بڑا زلزلہ آیا تو بہت سارے ممالک نے ان کو آفر کی، تو انہوں نے پتہ ہے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا یہ ہمارے گھر میں زلزلہ آیا ہے، یہ ہمارا مسئلہ ہے، ہم اس کو خود حل کریں گے، تھینک یو ویری مچ، آپ اس کی فکر نہیں کریں۔ اور ہمارے یہاں زلزلہ آیا تھا تو مشرف صاحب نے ساری دنیا سے لوگوں کو بلوایا، کہا جلدی سے پیسے دو، جلدی، بہت بڑی مصیبت ہے۔ وہ سوچ ہی نہیں پیدا کرتے ہیں اپنی مدد آپ کرنے کی۔ یار ہر طرف آج بھی وہی ظلم ہو رہا ہے، عاصم منیر اور ایجنسیز وہی کچھ کر رہی ہیں جو وہ چاہ رہی ہیں۔ آپ کب یکجا ہوں گے؟ آپ امریکہ کے انتظار میں بیٹھے تھے، وہ انتظار بھی اب آپ اپنا پورا کر لیجئے۔ انٹرنیشنل سطح پہ ان کی پالیسیز ہیں کہ بھئی یہ ان کو، میں نے آپ سے اس دن بڑی ڈیٹیل میں بات کی تھی کہ یہ ان سے امریکہ سے کہیں گے ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے، ایٹمی اثاثے آپ کے حصے میں دے دیں گے، منجمد کر دیں گے، کشمیر کو بھول جائیں گے، آپ جو کہیں گے وہ ہم کریں گے، آپ ہمیں رہنے دیں۔ تو اس صورت میں امریکہ کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ وہی کریں گے جو ان کے حق میں ہوگا، کرنا ہی وہ چاہیے ان کو۔ تو یہ سب باتیں بڑی گہری ہیں، لیکن ایک بات جو ہے وہ بڑی واضح ہے کہ اب قوم کو چاہیے کسی کا انتظار نہ کرے، اپنے دستے بازو پہ۔ یار 24 کروڑ عوام، اٹھیے اور اس سین کو بدلیے۔ اگر آپ خود نہیں اٹھیں گے تو پھر آپ کو سزائیں ملتی رہیں گی۔ آپ اگر میری بات سے اتفاق کرتے ہیں تو برائے مہربانی اس کو شیئر ضرور کیجیے گا، تاکہ پاکستان کی بہتری کے لیے، اور مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔